بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَيَتَلَقَّى الْقَسَمُ بِاللَّامِ وَإِنَّ وَحَرْفَ النَّفِيِ۔ یہاں سے مصنف رحمۃ اللہ علیہ یہ بیان فرما رہے ہیں کہ جواب قسم میں جب قسم کے اندر تاکید مزید پیدا کرنی مقصود ہو، ایک تو تاکید خود قسم کی وجہ سے آتی ہے، لیکن اس کے علاوہ مستقل الگ سے تاکید پیدا کرنا مقصود ہو، تو پھر قسم کے ساتھ جواب قسم پر کبھی صرف لام بھی داخل ہوتا ہے، جیسے واللہ لزید قائم، اور جیسے تاللہ لأکیدن اصنامکم، اور کبھی انا داخل ہوتا ہے واللہ ان زیدن قائم، اور کبھی انا لام دونوں داخل ہوتے ہیں واللہ ان زیدن لقائم۔ اسی طرح اگر حرف قسم جواب قسم فعل منفی ہو یا جملہ منفیہ ہو تو اس پر حرف نفی بھی داخل ہوگا، واللہ لا ما قائم زیدن، یا واللہ ما قام زیدن، واللہ ما زید قائم۔ تو یہ سارے حرف داخل ہو سکتے ہیں جواب قسم پر، مقصود قسم میں تاکید پیدا کرنا ہو۔ وَيَتَلَقَّى الْقَسْمَ، اور قسم پر داخل ہوں گے جواب قسم، جواب قسم پر داخل ہوں گے لام انا حرف نفی۔ وقد یوصف، جوابہ اذا اعترض او تقدمہ ما يدل علیہ۔ مصنف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دو صورتوں میں جواب قسم کو حذف کرنا بھی جائز ہے۔ نمبر ایک، جب حرف قسم یعنی قسم خود جملے کے درمیان میں آ جائے، اجزائے جملے کے بیچ میں آ جائے، جیسے زید واللہ قائم، تو جواب قسم سے حذف بھی کر دیا جاتا ہے جواب قسم کو۔ اسی طرح ان تعطینی واللہ اشکرک، ان تعطینی شرط اور جزا اشکر کا، اس کے درمیان واللہ قسم آ گئی، تو جب قسم اجزائے جملہ کے بیچ میں آ جائے تو جواب قسم کو حذف کر دیا جاتا ہے۔ نمبر دو، او تقدمہ ما یدل علیہ، کہ اگر قسم سے پہلے ایسا جملہ آ جائے جو جواب قسم پر دلالت کرتا ہو تو جواب قسم کو حذف کر دیا جاتا ہے، اس لیے کہ جب وہ دلالت کرنے والا جملہ موجود ہے تو اس کے ہوتے ہوئے اس کی جواب قسم کی ضرورت نہیں رہتی، لہذا جواب قسم کو حذف کر دیا جاتا ہے۔ اور تقدمہ، یا پہلے آ جائے اس کے ما وہ چیز یدل علیہ جو اس پر دلالت کرتی۔ وان للمجاوزت، فرماتے ہیں کہ حروف جارہ میں سے عن مجاوزت کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ مجاوزت کا معنی ہوتا ہے ایک شے سے تجاوز کر کے نکل کر کے دوسری طرف چلا جانا۔ پھر یہ تجاوز یا تو حقیقتاً ہوتا ہے، حقیقتاً ایک شے نکل کر دوسری طرف جاتی ہے، جیسے رمیت السہم عن القوس، یہاں تیر کمان سے حقیقتاً الگ ہوا ہے، اور یا پھر مجازاً الگ ہونے والا معنی پایا جاتا ہے، جیسے اطعمتہ عن الجوع، کہ میں نے اس کو بھوک سے کھانا کھلا کے سیراب کر دیا، تو یہاں سیرابی بھوک سے الگ ہوئی ہے لیکن مانوی طور پر ہوئی ہے، مجازاً ہے۔ اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ شے اول سے تجاوز کر کے دوسرے کی طرف جاتا ہے لیکن شے اول میں بھی برقرار رہتا ہے وہ، جیسے
اخذت عنہ العلم، میں نے استاد سے، فلاں استاد سے علم حاصل کیا، تو علم شاگرد کی طرف بھی منتقل ہو جاتا ہے، لیکن استاد کا علم اپنی جگہ پر برقرار ہے۔ وَعَلَى لِلْإِسْتِعْلَاءِ، مصنف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حروف جارہ میں سے اعلیٰ یہ استعلا، کسی چیز کے اوپر ہونے کو بیان کرنے کے لیے، اور یہ استعلا کبھی تو حقیقتاً ہوتا ہے، جیسے زید علی السطح، کہ زید چھت کے اوپر ہے، رکب تو علی الفرس، گھوڑے کے اوپر میں سوار ہوا، اور کبھی حکمن اور مجازن ہوتا ہے، جیسے ان علینا حسابہم، ہمارے ذمے ہے ان کا حساب کتاب، اور علی دین، دین فلاں کا قرض میرے ذمے، تو ذمے میں واجب چیز کو بھی اصطلاح سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ وقد یکونان اسمین بدخول من علیہما، مصنف رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر عن اور اعلیٰ پر من جارہ داخل ہو جائے تو اس وقت عن اور اعلیٰ دونوں یہ حرف نہیں رہتے بلکہ اسم بن جاتے ہیں، کیونکہ حروف جارہ اسم پر داخل ہوتے ہیں، لہذا جب من داخل ہوگا تو من تو حرف جر ہے، تو لہذا عن اور اعلیٰ یہ دونوں اسم بن جائیں گے۔ پھر اس میں سے عن جو ہے یہ جانب کے معنی میں ہوگا، اور اعلیٰ جو ہے یہ فوق کے معنی میں ہوگا۔ جلستو من عن یمینہ، میں فلاں کی دائیں جانب بیٹھا، اے جلستو من جانب یمینہ، میں فلاں کی دائیں طرف بیٹھا۔ اور جو اعلیٰ یہ فوق کا معنی دے گا، نزل تو من اعلی السطح، میں چھت کے اوپر سے نیچے آیا، نزل تو من اعلی الفرس، میں گھوڑے کے اوپر سے نیچے اترا۔ تو وقت یکونان اسمین، کبھی یہ دونوں اسم بھی ہوتے ہیں بدخول من علیہما، جب ان پر من داخل ہے۔ والکاف للتشبیہ، مصنف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حروف جارہ میں سے کاف تشبیہ کے لیے آتا ہے، زائد بھی ہوتا ہے، وقت تکون اسمن، اور کبھی اسم بھی ہوتا ہے، وہ تختص بظاہر، اور یہ اس میں ظاہر کے ساتھ خاص ہوتا ہے۔ کاف یہ حرف بھی ہے اور اسم بھی ہے۔ اگر یہ حرف ہو تو مصنف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ اسم ظاہر کے ساتھ خاص ہوگا، ضمیر متصل پر داخل نہیں ہو سکتا، ضمیر متصل پر داخل کر کے اس کو مثلا کا ہی نہیں کہہ سکتے، ہی ہاں ضمیر ہے اور اس پر کاف داخل کر کے کا ہی کہیں تو نہیں کہہ سکتے۔ البتہ ضمیر منفصل کیونکہ اس میں ظاہر کے حکم میں ہوتی ہے، لہذا اس میں ضمیر منفصل پر کاف جارہ داخل ہو سکتا ہے، کہا جیسے ما انا کا انتا، میں آپ جیسا نہیں ہوں، یا ما انتا کا انا، آپ میرے جیسے نہیں ہیں۔ آنا پر اور انتا ضمیر مرفوع منفصل ہے، اس پر کاف جارہ کا کاف جارہ داخل ہوا۔ اور اگر کاف جارہ حرف ہو تو پھر دو معنوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، کاف جارہ تشبیہ کے لیے، یعنی کسی چیز کے ساتھ تشبیہ دینے کے لیے، جیسے زید کل اسد، یا الذی کزید عندی، جیسے نیچے بین السطور لکھا ہے الذی کزید، وہ شخص جو زید کی طرح نا وہ میرے پاس ہے۔ اور نمبر دو زائدتن، کہ اگر کلام سے اس کو حذف بھی کر دیا جائے، زائد ہو، کلام سے اس کو حذف کر دیا جائے تو اس میں کلام میں معنی کے اعتبار سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، جیسے لیسا کمثلہ شیء، اس میں کاف جارہ جو ہے یہ زائدہ ہے، اصل میں لیسا مثلہ شیء۔ وقت وتختص والکاف وزائدۃ وقت تکون اسما وتختص بالظاہر، کاف جب عن پر داخل ہو تو یہ اسم بن جاتا ہے، اس لیے کہ یہ عرف، یہ عن جو ہے یہ بھی حرف ہے اور کاف بھی حرف ہے، تو اس پر داخل ہونے کی وجہ سے یہ اسم بن جائے گا۔ وقت تکون اسمن، کہ کاف جارہ کبھی اسمیہ بھی ہوتا ہے، حرف سے نکل کر یہ اسم ہوتا ہے، اور یہ اس وقت کہ جب یہ عن جارہ پر داخل ہو جائے، جیسے یہ نیچے شعر ہے، یضحکن عن کالبرد
منہم میں خمس جوارن من بنات امی، میری چچا زادوں میں سے 5 لڑکیاں ایسی ہیں کہ ایسی خوبصورت ہیں، یضحکن عن کالبرد المنہم، جب وہ ہنستی ہیں تو برف کے سفید اولوں کی طرح کے مشابہ دانتوں کے ساتھ ہنستی ہیں۔ تو یہاں ان جو ہے نا، یہ کاف جو ہے یہ وہ ہے مثل ہے، کیونکہ اس سے پہلے آنا ہے، ان پر داخل ہوا ہے۔ یضحکنا عن کل برد ای یضحکنا عن مثل البرد المنہم، ومز ومنز للزمانے للابتداء فی الماضی وظرفیت فی الحاضر، ما رأیت من شعرنا منذ یومنا۔ مصنف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حروف جارہ میں سے ایک مز اور منز بھی ہیں۔ مز اور منز جب یہ حرف ہوں تو 2 معنوں کے لیے آتے ہیں، اور اگر یہ ظرف زمان ہو تو پھر اس کی بیس مفعول فی میں، اور اس میں بھی تھوڑی سی گزری ہے مفعول فی کی بیس میں، اور باقی جو اسماء ظروف میں اس کی بیس گزری ہے۔ لیکن جب یہ حرف ہوں گے تو 2 معنوں کے لیے آئیں گے۔ نمبر 1 للزمانے للابتداء فی الماضی، کہ زمانہ ماضی میں فعل کی ابتدا بیان کرنے کے لیے، خواہ وہ فعل مثبت ہو، جیسے سافر تو من بغداد منز کذا منز سنت کذا، کہ میں بغداد سے فلاں سن میں نے سفر کیا، تو سفر کی ابتدائی مدت بیان کی۔ یا وہ کیا کہتے ہیں اس کو، ابتدائی مدت فعل منفی کی ہوگی، جیسے ما رأیت منذ سنۃ کذا، کہ میں نے اس کو نہیں دیکھا اتنے سال سے، تو نہ دیکھنے کی ابتدا اتنے عرصے سے ہو رہی ہے۔ تو کبھی یہ آتے ہیں مدت کو بیان کرنے کے لیے، فعل کی مدت کو بیان کرنے کے لیے آتے ہیں گزشتہ زمانے کے اعتبار سے۔ ظرفیت فی الحاضر، دوسرا معنی یہ ہے کہ یہ حاضر یعنی موجودہ زمانے، حاضر سے مراد فعل حال نہیں ہے، حاضر سے مراد موجودہ زمانے، موجودہ زمانے میں کام کی فعل کی پوری مدت بیان کرنے کے لیے بھی آتے ہیں، جیسے ما رأیت مذ شہر نا، میں نے اس موجودہ مہینے میں اس کو نہیں دیکھا، تو پورا مہینہ اس کی مدت ہے۔ ما رأیت مذ یومنا، آج کے پورے دن میں نے اس کو نہیں دیکھا، تو یہ اس کی کل مدت بیان کر رہے ہیں۔ وحاشا وعدا وخلا للاستثناء، مصنف رحمۃ اللہ علیہ حروف جارہ میں سے آخری 3 جو حرف جار ہیں، حاشا، خلا اور عدا، یہاں اس کی تفصیلات بیان فرما رہے ہیں۔ امام سیبوی اور اکثر بصری حضرات کے نزدیک حاشا حرف جر ہے، جو ہمیشہ بطور حرف جر ہی استعمال ہوتا ہے، اور اللہ کی طرح استثناء کا والا معنی دیتا ہے، لیکن استثناء کے معنی کے باوجود اپنے مستثنیٰ کو یہ نصب نہیں دیتا بلکہ جر دیتا ہے، کیونکہ حرف جر ہے۔ جبکہ امام مبرد اور امام اخفش وغیرہ حضرات کے نزدیک یہ حرف جر کے طور پر استعمال ہوتا ہے، اکثر استعمال ہوتا ہے، ہمیشہ حرف نہیں ہے، بلکہ یہ بسا اوقات بہت اگرچہ کم ہوتا ہے لیکن ہوتا ضرور ہے کہ بطور فعل ماضی کے بھی استعمال ہوتا ہے، اور فعل ہونے کی والی صورت میں یہ فعل متعدی ہوتا ہے، اور یہ جانبا، حاشا بمعنی جانبا، جانبا کے معنی میں ہوتا ہے، لیکن استثناء کے معنی کو یعنی اللہ کے معنی کو متضمن ہونے کی وجہ سے اپنے ما بعد مستثنیٰ کو یہ نصب دیتا ہے، لہذا اس کا بعد والا جو مستثنیٰ ہوگا نا وہ مفعول بھی ہونے کی وجہ سے منصوب ہوتا ہے، کیونکہ یہ فعل ہے۔ لہذا قام قوم حاشا زیدن کا معنی ہوگا قام القوم و جانب قیامہم زیدن، حاشا جانب کے معنی میں قام قوم و حاشا قیامہم زیدن، کہ قوم کھڑی ہوئی اور
زید کا قیام ان سے الگ ہو گیا ایک سائڈ پہ، یعنی وہ کھڑا نہیں ہوا. اور دوسرے جو دو حرف ہیں، دوسرے جو دو ہیں حاشا کے بعد ادا اور خلا، استثناء کی بیس میں یہ ذکر ہوا تھا کہ یہ خلا اور ادا یہ بھی حرف جر ہیں، لیکن استثناء کے لیے اللہ کی طرح استثناء والا معنی میں استعمال ہوتے ہیں، اور یہ اپنے ماں بعد کو جر دیتے ہیں. جیسے جا القوم ادا زیدن خلا زیدن. لیکن ادا اور خلا حاشا کے برعکس امام سیبر رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک بھی بطور فعل بھی استعمال ہوتے ہیں، اور امام مبارد اور امام اخفش ان کے نزدیک تو حاشا بھی فعل کے طور پر استعمال ہوتا ہے، لہذا آدھا اور خلا بھی فعل کے طور پر استعمال ہوتے ہیں. لیکن امام سیبر رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک حاشا حرف ہے، وہ فعل کے طور پر استعمال نہیں ہوتا. البتہ آدھا اور خلا یہ حرف بھی ہیں اور کیا کہتے ہیں اس کو فعل بھی ہیں. لہذا جب یہ بطور فعل استعمال ہوں تو اس وقت ان کے بعد والا جو اسم ہوگا وہ مفعول بھی ہونے کی وجہ سے منصوب ہوگا، اور جو فاعل ہے وہ ان کے اندر موجود ضمیر ہوگی. امام اخفش اور امام مبرد کے نزدیک حاشا جب فعل کے طور پر استعمال ہوگا اس میں، اور خلا اور آدام جب فعل کے طور پر استعمال ہو ان میں تھوڑا سا فرق ہے. وہ یہ کہ حاشا ان کے نزدیک فعل جامد ہے، لہذا ضمیر اس کے اندر نہیں ہوگی، اور لیکن آدھا اور خلا جو ہے یہ فعل جامد نہیں ہے بلکہ اس کے اندر ضمیر ہوتی ہے. جا القوم ادا زیدن خلا زیدن. یہ حروف جارہ کی بحث مکمل ہوگی، یہ آگے حروف مشبہ بالفعل ہے.